السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تعلیم القرآن کلاس نمبر 37۔ آج کی کلاس کا آغاز سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 34 سے ہی ہوگا۔ اس آیت کا آخری جملہ پچھلی کلاس میں مکمل نہیں ہو سکا تھا، اس وجہ سے اسی آیت سے آج کی کلاس کا ہم آغاز کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال یا آدم انبئهم باسمائهم فلما انبأهم باسمائهم قال الم اقل لكم انی اعلم غیب السماوات والارض واعلم ما تبدون وما کنتم تکتمون۔ قال، اللہ تعالیٰ نے کہا، اس نے کہا، لفظی معنی ہے قال، اس نے کہا، لیکن یہ ضمیر اللہ تعالیٰ کے لیے ہے، اس لیے سمجھنے کے لیے میں نے ترجمہ کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا، کیا کہا؟ یا آدم، اے آدم، انبئہم، تو انہیں بتا، تو ان کو بتا، باسمائہم، ان لوگوں کے نام، باسمائہم، ان لوگوں کے نام، فلما، پس جب، انبأہم، اس نے انہیں بتائے، فرشتوں کو بتائے، باسمائہم، ان لوگوں کے نام، ان کے نام، قال، تو اللہ تعالیٰ نے کہا، یہاں ضمیر پھر اللہ تعالیٰ کے لیے ہے، تو اس نے کہا، کیا، لم اقل، میں نے نہیں کہا تھا، لکم، تمہیں، کیا میں نے تمہیں نہیں کہا تھا، انی، یقیناً میں، اعلم، جانتا ہوں، غیب السماوات، آسمانوں کا غیب، والارض، اور زمین کا، آسمانوں اور زمین کا غیب میں جانتا ہوں، واعلم، اور میں جانتا ہوں، ما تبدون، جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو، وما کنتم تکتمون، اور جو کچھ تم چھپاتے رہے ہو، کنتم کی وجہ سے، تکتمون جو فعل مضارع ہے اس کا ترجمہ ماضی میں ہوگا، اور ماضی استمراری، یعنی ماضی میں جو عمل جاری رہا، جو کام جاری رہا، اس کے لیے اس طرح سے کنتم، کانا جو فعل ناقص ہے وہ فعل کے آغاز میں آتا ہے ماضی کے صیغے میں، اور اس کے بعد فعل مضارع آتا ہے، جس سے پتہ چلتا ہے کہ ماضی میں یہ بات چلتی رہی ہے، یہ کام ہوتا رہا ہے، اور جو کچھ تم چھپاتے رہے ہو اس کو بھی اعلم، میں جانتا ہوں۔ اس آیت کے مشکل الفاظ کی لغت اور گرامر ہم پہلے پڑھ چکے ہیں، صرف آخری جملے کی تفصیل رہ گئی تھی، اس لیے میں اس کو سمیٹ کر پھر اگلی کلاس میں اگلی آیت کی تشریح میں ہم جائیں گے۔ عالم، میں، وہ بھی جانتا ہوں، عالم کی بات چل رہی تھی، یہ اسم تفضیل ہے جس کے معنی ہیں سب سے زیادہ جاننے والا، اور یہ لفظ علم کے مادہ سے افعالو کا وزن ہے، اور اس کے معنی ہوتے ہیں سب سے زیادہ علم رکھنے والا۔ جب اس کے ساتھ کسی کو بیان کر دیا جائے تو پھر اس کی نسبت سے زیادہ جاننے والا اس کا ترجمہ ہوتا ہے، لیکن اگر کسی اور کے مقابلے کا ذکر نہ ہو تو پھر سب سے زیادہ جاننے والا۔
اس کا ترجمہ بنتا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی صفت کے طور پہ ہے اور اسم فاعل کے معنوں میں آیا ہے۔ کیا جانتا ہوں، ما تبدونا، ما جو، تبدونا تم ظاہر کرتے ہو، بدا یبدو اس کی بات بھی ہو چکی تھی، میں دہرا دیتا ہوں۔ بدا فعل ماضی ہے اور بدا کے ساتھ لام کا صلہ بھی آتا ہے۔ یبدو فعل مضارع آتا ہے۔ اس کے معنی بدا یبدو کے معنی ہوتے ہیں ظاہر ہونا، روشن ہونا، اور بدا لہو فی الامر قضا، کسی کے بارے میں کوئی رائے قائم ہونا، اس کے لیے بھی یہ لفظ استعمال ہوتا ہے، یا کسی بات کا خیال آ جانا، کوئی بات ذہن میں آنا، ان تمام معنوں میں بدا کا لفظ آتا ہے۔ یہ یاد رہے کہ یہ ثلاثی مجرد ہے، اور تبدون کا صیغہ جو ہے یہ ثلاثی مزید سے ہے۔ مادہ وہی ہے بدا یبدو والا، بے دال واؤ، با دال واؤ اس کا مادہ ہے، اور جب اس سے ہم باب افعال بناتے ہیں ثلاثی مزید میں، تو اس کے شروع میں ایک حمزہ ماضی میں زائد لاتے ہیں، تو ابدا فعل ماضی بنتا ہے، ابدا، اور ابدا تو فعل ماضی ہے، اور فعل مضارع اس سے یبدی بنتا ہے، یفعلو کا وزن بنتا ہے، اس کا مصدر ابداء آتا ہے۔ اور ابدل امرا، اب یہ متعدی ہو جاتا ہے، بدا یبدو کے معنی تو ظاہر ہونا وہ لازم ہے، یعنی جو چیز ظاہر ہو رہی ہے مفعول ہو نہ ہو اس کے لیے وہ فعل لازم کہلاتا ہے۔ تو جو متعدی ہوتا ہے اس میں مفعول کی ضرورت بھی ہوتی ہے، اس وجہ سے وہ مفعول پر بھی عمل کرتا ہے۔ تو یہاں پر الامرہ مفعول آیا ہے، عبد الامرہ اس نے بات کو ظاہر کیا، بات کو کا اعلان کیا، یا بات سے پردہ ہٹایا، بات کو ظاہر کر دیا۔ عبد الامرہ دونوں طرح سے آتا ہے کہ براہ راست اس کا مفعول بھی آ جاتا ہے اور بے کے صلے کے ساتھ بھی، ابدا بالامر، تو یہ دونوں طرح سے استعمال ہوتا ہے۔ یبدی اس سے فعل مضارع ہے، اور یبدی پہلا صیغہ ہے، جب ہم گردان کرتے ہیں تو تیسرا صیغہ یبدون بنتا ہے، اور اسی طرح سے جب ہم مخاطب کے صیغوں میں جاتے ہیں تو مخاطب کا پہلا صیغہ تبدی آتا ہے، اور مخاطب کا تیسرا صیغہ، اور مجموعی طور پہ گردان میں سے نواں صیغہ تبدونا ہے، جو یہاں پہ اس آیت میں آیا ہے، جس کے معنی ہیں تم ظاہر کرتے ہو۔ تو جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو اس کو بھی اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔ ما کی بات پہلے کئی دفعہ ہو چکی ہے، یہ موصولہ ہے، اور اس کے معنی جو کے ہیں، جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو یا جو تم ظاہر کرتے ہو۔ اسی پیٹرن پر، اسی طریق پر اگلا جملہ بھی ہے، وَمَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ، اور یہ ما اسی ما پر عطف آ رہا ہے، جو کچھ تم چھپاتے رہے ہو اس کو بھی اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔ تبدونا کے مقابل پر تکتمون آیا ہے، تم چھپاتے ہو۔ یہ فعل مضارع ہے تکتمونا، اور اس سے پہلے کانا جو فعل ناقص ہے اس کا اسی کے مطابقت رکھنے والا صیغہ کنتم، جو جمع مخاطب کا صیغہ آتا ہے، جمع مذکر مخاطب، وہ آیا ہے۔ تو دونوں یہ صیغے ایک ہی بنتے ہیں، فرق یہ ہے کہ کانا فعل ماضی ہے، اس سے کنتم ماضی کا صیغہ ہے، تکتمون مضارع کا صیغہ ہے، لیکن دونوں صیغے مخاطب کے لیے، جمع کے لیے اور مذکر کے لیے ہیں۔ تو اس سے جب پہلا تکتمون سے پہلا صیغہ ہم لیتے ہیں کاتما فعل ماضی کا، تو کاتم شیا کتمن، کاتمن کتمانن اس کے مصادر آتے ہیں، تو اس کے کاتما کے معنی ہوتے ہیں کسی بات کو چھپانا یا پوشیدہ رکھنا، اور اس سے اسم فاعل کاتم، کاتمن کا وزن بنتا ہے، کتام اور کتامتن مؤنث کے لیے، اور یا مبالغے کے لیے یہ صیغے آ رہے ہیں، اور کتوم بھی اسم فاعل۔ یہ سارے جو صیغے ہیں یہ
مبالغے کے صیغے ہیں لیکن اسم فاعل والے معنی رکھتے ہیں، اس لیے کبھی کوئی کاتم استعمال کر لیتا ہے، کبھی کتام اور کبھی کتامہ اور کبھی کتوم۔ اور کاتامہ جو ہے یہ ایک مفعول کے ساتھ بھی آ جاتا ہے جیسا کہ یہاں پہ اس آیت میں آیا ہے، لیکن بعض اوقات اس کے دو مفعول بھی ہوتے ہیں۔ مثلا کتم تو فلانا الحدیثہ، تو اس میں فلانا پہلا مفعول اور الحدیثہ دوسرا مفعول، کہ فلاں شخص سے بات میں نے چھپائی، کہ میں نے بات فلاں شخص سے چھپائی۔ تو مفعول اول جو ہے اس پر کبھی من کا اضافہ بھی کر لیا جاتا ہے، جائز ہے، جوازن اس کو شامل کیا جاتا ہے۔ کتم تو من فلان، تو معنی وہی ہوں گے الحدیثہ۔ تو جب من کا اضافہ کر دیا جائے تو معنوں میں بھی کچھ اضافہ ہو جاتا ہے، بہت چھپانا اس کے معنی ہو جاتے ہیں، یا انتہائی راز میں رکھنا، کسی کو ہوا نہ لگنے دینا۔ تو اس طرح سے یہ مختلف معانی ہیں۔ اس آیت کا ترجمہ اور تفصیل ساری مکمل ہو گئی۔ اب ہم اگلی آیت پہ جاتے ہیں۔ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَىٰ وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ۔ اور یہ حرف عاطف ہے، اذ ظرف ہے، جب اس کا ترجمہ ہے، اور جب، وَإِذْ اور جب، قُلْنَا ہم نے کہا، لِلْمَلَائِكَةِ فرشتوں سے، ہم نے فرشتوں سے کہا، اسجدوا یہ فعل امر ہے کہ تم سجدہ کرو، لآدم آدم کو، تو سجدوا وہ سب سجدہ ریز ہو گئے، ان سب نے سجدہ کیا، الا سوائے ابلیس، ابلیس کے، ان سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے، ابا اس نے انکار کیا، اور استکبرا اس نے تکبر سے کام لیا، اور کانا من الکافرین وہ کافروں میں سے تھا۔ کانا کے معنی وہ تھا یا وہ ہو گیا، دونوں طرح سے معنی کیے جاتے ہیں، یہ دونوں معنوں میں آتا ہے، یہاں پر دونوں معنی ہو سکتے ہیں، اور وہ کافروں میں سے تھا۔ اس آیت میں چند جو مشکل الفاظ ہیں ان کی تفصیل میں ہم جاتے ہیں۔ ابلیس، اس آیت میں ابلیس کا لفظ آیا ہے، ابلیس سے مراد شیطان ہے یا شیطانوں کا سردار ہے، اور دوسرے معنی اس کے سرکشی کرنے والا وجود یا سرکش بھی اس کے معنی ہیں۔ ابلیس کی جمع ابالیس یا ابالستن آتی ہے، یہ دو جمع بالعموم آتی ہیں۔ اس کا جب ہم فعل دیکھتے ہیں تو ابلسا فعل ماضی ہے، ابلسا کے معنی ہوتے ہیں حیران یا ششدر ہونا، حیران ہو جانا، یا لاجواب ہو کر خاموش ہو جانا، تو مختلف معنی ہیں۔ شدت تکلیف سے غم پیش آنا، یہ بھی اس کے معنی ہیں۔ اور ابلیس اسی ابلسا سے ہی لفظ بنا ہے، اسی سے یہ مشتق ہے، مشتق کے معنی ہوتے ہیں، اس سے یہ لفظ بن کر نکلا ہے۔ تو ابلیس معروف ہے، سب لوگ جانتے ہیں، اس آیت میں ابلیس کا ذکر آیا ہے، اور اس سے پہلے الا استثناء آیا ہے۔ یہ الا استثناء یعنی الگ کرتا ہے کسی وجود کو کسی گروپ میں سے، گروہ میں سے، یا کسی عمل میں سے۔ تو بعض اوقات اس سے پہلے جس چیز کا ذکر ہوتا ہے، جن لوگوں کا ذکر ہوتا ہے یا جن وجودوں کا ذکر ہوتا ہے، انہی میں سے ایک چیز کو الگ کیا جاتا ہے، اور بعض اوقات وہ ان کا حصہ نہیں ہوتا،
ان کے عمل سے الگ ہونے والے کو بیان کیا جاتا ہے۔ تو اس طرح سے یہاں پر بھی ابلیس فرشتوں میں سے نہیں تھا، فرشتوں سے الگ وجود تھا، لیکن جو حکم دیا گیا تھا اس حکم میں سے ابلیس کو الگ کیا گیا کہ ابلیس کو بھی وہ حکم تھا، تو اس نے اس حکم کو نہیں مانا۔ تو اللہ تعالیٰ نے جب فرشتوں سے کہا تم آدم کو سجدہ کرو فسجدوا، تو انہوں نے سجدہ کیا، وہ سب سجدہ ریز ہو گئے، الا ابلیس، سوائے ابلیس کے کہ ابلیس نے سجدہ نہیں کیا۔ تو اس طرح سے پہلے اگر ملائکہ میں سے کوئی وجود ابلیس ہوتا تو پھر یہ الا جو تھا، یہ استثناء جو کرتا ہے یہ متصل ہوتا، لیکن یہاں پر اس کو کہتے ہیں کہ یہ استثناء منقطع ہے، یعنی پہلے جو وجود جن کا ذکر ہے ان میں سے یہ نہیں ہے، لیکن اس عمل سے جو ان کو حکم دیا گیا تھا وہ عمل ابلیس کے لیے بھی تھا، لیکن اس نے اس حکم کو نہیں مانا۔ تو یہ اللہ کے مختلف استعمال ہیں، اگر تفصیل سمجھ آ گئی ہے تو بہت اچھی بات ہے، نہیں بھی آئی تو بار بار ان چیزوں کا ذکر ہوتا رہے گا، یہ باتیں ہم دہراتے رہیں گے، تو انشاءاللہ تعالی ہم معنی صحیح کرنے میں، صحیح مطالب تک پہنچنے میں کامیاب ہوں گے۔ فسجدوا، تو وہ سب سجدہ ریز ہو گئے، فرشتوں نے سجدہ کیا، الا سوائے ابلیس کے، ابلیس نے سجدہ نہیں کیا۔ یہ اللہ کا عمل یہ ہے کہ جب یہ اس سے پہلے کوئی مثبت فعل آیا ہو تو اس صورت میں اس کے بعد آنے والا اسم منصوب ہوتا ہے، تو منصوبات کی تفصیل ہم تفصیل میں کسی وقت دیکھیں گے، پہلے بھی کئی دفعہ ان کا ذکر ہو چکا ہے، وہ کون کون سے ہیں، تو یہ ان منصوبات میں سے ایک ہے، اس لیے اس کے آخر میں سین پہ جو زبر ہے وہ اسی چیز کی نشانی ہے کہ یہ اسم یہاں پر منصوب آیا ہے۔ ابا، اس نے انکار کیا، یہ بھی فعل ماضی ہے، ابا اس نے یعنی ابلیس نے انکار کیا، واستکبر، اور اس نے تکبر کیا، کبر کاف بیرے اس کا مادہ ہے، اور اس سے یہ باب استفعال کہلاتا ہے، اس کے شروع میں یہ فعل ماضی ہے، اس کے شروع میں ماضی میں حمزہ سین تے 3 حروف کا اضافہ ہوتا ہے۔ تو استکبرہ، اس نے استکبار سے کام لیا، تکبر سے کام لیا، اپنے آپ کو بڑا سمجھا، اور کانا وہ تھا، من الکافرین کافروں میں سے، اور وہ کافروں میں سے تھا۔ ابلیس کی بات ہو چکی، ابا، اسی ابلیس کے لیے یہ فعل آیا ہے، اس نے انکار کیا۔ ابا علیہ اباءً و اباءۃً، ابا کے ساتھ علی کا صلہ آتا ہے، اور اس کے ساتھ جو مفعول ہے وہ علی کی وجہ سے مجرور آتا ہے، علی حرف جار ہے، جب اس کو ضمیر کے ساتھ ملایا جاتا ہے تو پھر عام طور پہ لام کے بعد جو الف پڑھا جاتا ہے اعلیٰ، تو وہ اسی یا سے تبدیل شدہ ہے، تو وہ الف ختم ہو جاتا ہے، تو علیہ اس کو پڑھتے ہیں، یا واپس آ جاتی ہے۔ تو ابا اباءً، ابان اس کا مصدر ہے اور اباءۃً بھی مصدر ہے۔ اس فعل کے معنی ہوتے ہیں نافرمانی کرنا، سرکشی کرنا، بغاوت کرنا، تو ان معنوں میں یہ لفظ استعمال ہوتا ہے۔ یہاں پر بھی شیطان کے لیے یا ابلیس کے لیے یہ لفظ آیا ہے کہ اس نے نافرمانی کی، ابا اس نے انکار کیا، اس نے سرکشی کی، اس نے بغاوت کی، واستکبر اور تکبر کیا۔ استکبر استکبار سے کام لیا، استکبار اپنے آپ کو بڑا سمجھنا، تکبر کرنا۔ اس کا مادہ کاف بیرے، فعل ماضی کابورا، کبرن و کبرن دونوں مصادر ہیں، کبارتن بھی اس کا مصدر ہے، اور کابورا کے معنی ہوتے ہیں شان اور مرتبے میں بڑا ہونا، یا اپنی جسامت اور حجم میں بڑا ہونا۔
کابر الامرو معاملہ بڑا یا سنگین ہو گیا. کبر اسی سے جو مصدر ہے وہ عظمت شان کے لیے بولا جاتا ہے اور بڑائی یا تکبر کے لیے بھی بولا جاتا ہے، اور کسی شے کا بڑا حصہ اس کے لیے بھی بولا جاتا ہے. یہ معنی قرآن مجید میں بھی آئے ہیں. اسی کابورا سے حمزہ سین تے 3 حروف کا اضافہ کر کے یہاں پر ثلاثی مزید کا ایک اور باب یہ بنتا ہے، ایک اور فعل بنتا ہے. تو استکبرہ اس کا ماضی کا صیغہ ہوگا، اور استکبرہ علا اس کے ساتھ علا کا صلہ بھی آتا ہے، اور استکبرہ تکبرہ کے معنوں میں بھی آتا ہے. تکبرہ کے معنی بھی کم و بیش وہی ہیں. تکبر الرجل یا استکبر الرجل، اس آدمی نے عناد اور دشمنی کی، تو عناد اور دشمنی کرنے کے معنوں میں یہ فعل آتا ہے. یا اپنے آپ کو غالب اور بڑا سمجھنا اور قبول حق سے رکے رہنا یا اکڑ بازی اختیار کرنا، تو ان معنوں میں استکبار آتا ہے. تو استکبرہ اس نے استکبار سے کام لیا. کانا من الکافرین، کانا کے معنی تھا، وہ تھا. کانا الشیء کونن، کانا یکونو، کانا فعل ماضی ہے، یکون فعل مضارع ہے. عام طور پر یہ فعل ناقص کہلاتا ہے، کبھی کبھی فعل تام کے طور پہ بھی استعمال ہوتا ہے. تو یہاں پر اس کے معنی ہیں وہ تھا یا وہ ہو گیا. کان الشیء کونن و کیانن و کینونتن، اس کے جو مصدر ہیں وہ کون، کیان اور کینونا، مختلف مصادر آتے ہیں. تو اس کے معنی ہوتے ہیں وجود میں آ جانا یا ہونا یا واقع ہونا. تو ان معنوں میں یہ لفظ استعمال ہوتا ہے. اب آج ترجمے کا حصہ اسی پہ ہم مکمل کرتے ہیں. کچھ گرامر کی باتیں ہم آج ابھی کوشش کریں گے، سیکھیں گے. اگلی کلاس میں انشاءاللہ مزید تفصیل بھی آئے گی. تو اگلی کلاس ہم آیت نمبر 36 سے اس کا آغاز کریں گے. گرامر میں ہم مختلف جو مرکبات پڑھتے رہے ہیں، چونکہ اگلی کلاس میں ہم اس میں اشارہ کی بحث بھی کریں گے، تو اس لیے آج ہم کچھ اس میں اشارہ کے بارے میں مزید تفصیل جانیں گے. جو اسم مبصر کے معنی ہیں جو ظاہر اسم ہے، جو اس میں ظاہر یا دیکھی جانے والی چیز کی طرف جو اسم کسی مبصر چیز کی طرف اشارے کے لیے وضع کیا گیا، بنایا گیا ہے. یعنی جو اسم کسی دیکھی جانے والی چیز کی طرف اشارہ کرے اس کو اس میں اشارہ کہتے ہیں، اور جس چیز کی طرف اشارہ کیا جائے اسے مشار الیہ کہتے ہیں. مثلا ھذا القلم جید، قلم ایک ظاہر دیکھی جانے والی چیز ہے، اور ھذا کا جو اسم ہے یہ اس کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ یہ قلم جید بہت عمدہ ہے، یہ قلم بہت عمدہ ہے. اشارہ، اس میں اشارہ جو ہیں وہ مختلف قسم کے آتے ہیں. بعض جو ہیں وہ کسی قریب کی چیز کی طرف اشارہ کرنے کے لیے آتے ہیں، اور بعض اوقات وہ دور کی چیز کے لیے اشارہ کرتے ہیں. پھر مذکر چیز بھی وہ ہو سکتی ہے اور مؤنث بھی ہو سکتی ہے. تو مذکر کی طرف اشارہ کرنے کے لیے یا مؤنث کی طرف اشارہ کرنے کے لیے الگ الگ الفاظ استعمال ہوتے ہیں. اسی طرح سے واحد، تثنیہ اور جمع، اس لحاظ سے بھی جو جس طرح کا مشار الیہ ہوگا اسی طرح کا اشارہ، اس میں اشارہ استعمال ہوگا. تو اس کی اگر ہم تفصیل پڑھیں یا اس کی گردان بنائیں تو اس میں 6 کیٹیگریز بنیں گی، 3 مذکر کے لیے، 3 مؤنث کے لیے. اور
واحد کے 2 سیغے بنیں گے، تثنیہ کے دو سیغے بنیں گے اور جمع کے 2 سیغے، لیکن بعض اوقات ایک ہی معنی دینے والے اور الفاظ بھی استعمال ہوتے ہیں، اس لیے ان کو اسی کیٹیگری میں شامل کیا گیا ہے۔ تو اس چارٹ سے ہم بآسانی یہ سمجھ سکتے ہیں کہ یہاں پر واحد کا اور مذکر کا صیغہ کون سا استعمال ہوا ہے، ذا یا ہاذا، دونوں طرح سے۔ ذا اکیلا بھی اسم اشارہ کے طور پہ آتا ہے اور اس کے ساتھ ہا لگنے سے بھی اسم اشارہ بنتا ہے، دونوں طرح سے یہ صیغہ استعمال ہوتا ہے، ذا یا ہاذا۔ اسی طرح سے یہ واحد کا صیغہ تھا، اسی کی تثنیہ جب بنتی ہے تو تثنیہ کے صیغے جو مختلف استعمال ہوتے ہیں وہ ذا نے، یہی ذا ہے، اس کے ساتھ نون شامل ہو گیا تو ذا نے۔ لیکن بعض جگہوں پہ یہی ذا نے زے نے بھی بن جاتا ہے، اس کا استعمال یعنی اعراب کے لحاظ سے جب اس میں فرق پڑتا ہے تو ہاذانے اور ہاذینے معنی دونوں کے ایک ہی ہیں، ذانے اور زینے۔ اسی طرح سے ہاذا جو واحد کا صیغہ تھا اس کے ساتھ بھی نون شامل کر کے تثنیہ کا صیغہ بنتا ہے، ہاذانے، یہ 2، اور ہاذینے بھی استعمال ہوتا ہے۔ تو یہ 4 صیغے جو ہیں وہ ایک ہی معنی دیتے ہیں، اور تثنیہ کے لیے اور مذکر کے لیے صیغے آتے ہیں۔ جمع کے بھی 2 صیغے اس کے آتے ہیں، اولائے، یا اس کے ساتھ ہا بھی شامل کر کے ہا اولائے، تو دونوں طرح سے یہ صیغے جمع کے بھی آتے ہیں اور یہ مذکر کے صیغے ہیں۔ اور مؤنث میں اشارہ کرنے کے لیے، کسی مؤنث چیز کی طرف اشارہ کرنے کے لیے تا کا صیغہ بھی آتا ہے، یہ بھی اسم اشارہ ہے، اور ہازہی مذکر کا صیغہ ہاذا، اور جب اس کے آخر میں ہا شامل ہو جاتی ہے تو ہازہی، یہ ایک مؤنث، یہ ایک مؤنث اس کا ترجمہ ہوگا۔ اور تثنیہ کے صیغے مذکر کی طرح 4 صیغے اس کے بھی بنتے ہیں۔ تثنیہ میں تا نے، یعنی تا جو ہم نے واحد کا صیغہ پڑھا تھا اس کے ساتھ نون شامل کر دیں تو تا نے، اور یہی الف کی بجائے یا کے ساتھ بھی آتا ہے تے نے، اور ہا تے نے بھی آتا ہے، ہا تانے اور ہا تینے، دونوں طرح سے، یعنی تانے کے ساتھ ہا شامل کر کے ہا تانے، اسی طرح تینے کے ساتھ ہا شامل کر کے ہا تینے۔ تو یہ 4 صیغے اسم اشارہ کے طور پہ تثنیہ مؤنث کے لیے، اور سب کے معنی ہیں یہ 2۔ اسی طرح سے جو جمع کا صیغہ ہے وہ مذکر اور مؤنث میں ایک جیسا ہی ہے، اس لیے اس میں بھی، اس کیٹیگری میں بھی یہ شامل ہے۔ اولائے کا صیغہ مذکر کے لیے بھی آتا ہے کیونکہ اسی طرح سے، اور مؤنث کے لیے بھی، اور ہا اولائے بھی مذکر اور مؤنث دونوں کے لیے۔ جمع کے صیغے گویا 2 صیغے ہیں جو مذکر کے لیے بھی اور مؤنث کے لیے بھی استعمال ہوتے ہیں۔ یہ تمام اشارے جو ابھی ہم نے پڑھے ہیں یہ قریب کے اشارے ہیں، یہ جو قریب چیز ہو اس کی طرف اشارہ کرنے کے لیے یہ تمام اشارے استعمال ہوتے ہیں۔ اس کی اشارہ بعید دوسری قسم بنتی ہے، مشار الیہ جس کا بعید ہو، اس کی تفصیل انشاءاللہ ہم اگلی کلاس میں سیکھنے کی کوشش کریں گے۔ آج کا وقت ختم ہو رہا ہے، اس لیے آج کی کلاس یہیں پہ ختم ہوتی ہے۔ باقی انشاءاللہ تعالی اگلی کلاس میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔